نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصۃ القرآن رکوع برکوع سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین رکوع نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 12 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ پہلے رکوع میں اعلان کیا گیا حکمت بھرا قرآن پیش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واضح ثبوت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غافل قوم کی طرف خبردار کرنے کے لیے بھیجا، البتہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، وہ تکبر کی آخری حد تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے سامنے موجود وقتی مفادات، ان کے پیچھے آباؤ پرستی کے تصورات اور رکاوٹیں ہیں جو انہیں حق قبول کرنے سے محروم کر رہی ہیں۔ ہدایت وہی حاصل کرے گا جو پیروی کی نیت سے حق کو سنے۔ ایسے لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت والا اجر بھی ہے۔ رکوع نمبر 2 آیت نمبر 13 سے لے کر 32۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے سبق آموز داستان۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ایک سبق آموز داستان کا بیان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک بستی میں 3 رسول بھیجے۔ قوموں نے رسولوں کی رسالت کا یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم ہماری طرح کے انسان ہو، اور اگر کوئی انسان اللہ کا رسول نہیں ہو سکتا۔ رسولوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، البتہ ہماری ذمہ داری حق کو پہچاننا ہے، منوانا نہیں ہے۔ قوموں نے گستاخی کی، تمہاری آمد کے بعد ہم پر مصائب آ رہے ہیں، اگر تم تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ایسے میں سے جب کہ بستی والے رسولوں کے خلاف مجرمانہ اقدام کر رہے تھے کہ بستی والوں میں سے ایک مرد مومن نے ان سے کہا کہ رسولوں کی یہ بات حق ہے، صرف اللہ کی بندگی کی جائے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو ہر مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ رسول ایسے پاک باز بندے ہیں جن کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، وہ تم سے تو نہ کوئی نذرانہ لکھتے ہیں نہ کچھ مانگتے ہیں، حق پرستی کا تقاضا ہے کہ ان کی دعوت قبول کی جائے۔ تم سب سن لو، میں اللہ پر اس کی توحید کے ساتھ ایمان لاتا ہوں۔ بستی والوں نے اس مرد مومن کو شہید کر دیا۔ شہداء شہادت کے فوراً بعد جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مرد مومن کو بھی جنت میں داخل کر دیا۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھ پر کیسا کرم کیا، میرے تمام گناہ معاف کر دیے، مجھے عزت والا مقام عطا فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب کرے، آمین۔ بستی والوں کو ان کے جرائم کی سزا دی گئی۔ ایک زوردار دھماکے سے پوری بستی ملیہ میٹ کر دی گئی۔ وہی لوگ جو کچھ دیر پہلے مخالفت میں بھڑکتی ہوئی آگ کی طرح جوش و خروش دکھا رہے تھے، اب جلی ہوئی راکھ کی طرح بجھ کر خاموش ہو گئے۔ رکوع نمبر 3 آیت نمبر 33 سے لے کر 50۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرتیں اور احسانات۔ تیسرے رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی قدرتوں کا بیان ہے۔ مردہ زمین جسے اللہ بارش برسا کر جب زندہ کرتا ہے تو پھر اسی زمین سے اناج اور پھلوں کے خزانے برآمد ہوتے ہیں اور پانی کے چشمے ابلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر شے کا جوڑا بنایا ہے۔ رات و دن، سورج اور چاند باہم جوڑے کی نسبت رکھتے ہیں۔ سورج دن میں اپنی رعنائیاں دکھاتا ہے اور چاند رات کو رونق بخشتا ہے۔ ان کی حرکات اپنے طے شدہ مدار پہ ایک باقاعدہ نظم و رفتار کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سواریوں کو بھی جوڑوں کی صورت میں بنایا۔ کشتیاں اور جہاز پانی میں اور برادری کے جانور خشکی پر رواں دواں ہیں۔ ان سواریوں میں محفوظ سفر اللہ ہی کی رحمت سے ممکن ہے۔ اگر انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو انہیں صرف درد مندوں کی مدد کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو پلٹ کر کہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کیوں کریں جن کو اللہ نے محروم کر رکھا ہے۔ جب انہیں آخرت کی جواب دہی سے خبردار کیا جاتا ہے تو طنزیہ انداز سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ آخرت کا وعدہ کس وقت ظاہر ہوگا۔ دراصل ایسے لوگ اس شدید پکڑ کے انتظار میں ہیں جو انہیں اچانک آت دبوچ لے گی۔
پھر وہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے، نہ ہی اپنے کی طرف لوٹ کر مدد حاصل کر سکیں گے۔ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 51 سے لے کر 67۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ چوتھے رکوع میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ روز قیامت جب سور پھونکی جائے گی، تمام مردے زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑنے لگیں گے۔ مجرم سوال کریں گے، ہمیں کس نے قبروں سے نکالا، باہر کیا ہے؟ جواب دیا جائے گا، یہ قیامت ہے جس سے رسولوں نے خبردار کیا تھا۔ پھر ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگ جنت میں اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے اور جو بھی طلب کریں گے عطا کیا جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت سلام قول من رب الرحیم کی صورت میں اللہ رحیم و کریم کی طرف سے سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اس روز مجرم میں کوئی شرم دلائی جائے گی کہ تمہیں شیطان کی عبادت یعنی اطاعت کرنے سے منع کیا گیا تھا، تمہاری اکثریت نے ان کو معلوم کی عبادت کی، تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن تم شیطان کے راستے پر چلتے رہے۔ اس روز مجرموں کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا جائے گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے کہ انہوں نے کیا جرائم کیے، پھر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ دنیا میں گناہ گاروں کے جرائم کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نافرمانوں کو دنیا میں ہی اندھا کر دیتا ہے، ان کی صورتیں بگاڑ دیتا ہے، کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اور یہ فوری سزا دینے کے بجائے مہلت دیتا ہے کہ تاکہ مجرم توبہ کریں اور سیدھی راہ پر آ جائیں۔ رکوع نمبر 5 آیت نمبر 68 سے لے کر 83۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے، کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ آخری رکوع میں اللہ کی عظیم قدرتی اور قرآن حکیم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن شاعری نہیں بلکہ کائنات کے اصل حقائق کی یاد دہانی ہے۔ جس شخص کی روح بیدار اور ضمیر زندہ ہے اس دن قرآن سے سیدھی راہ کی ہدایت پاتا ہے۔ انسانوں کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت چوپایوں کی صورت میں ہے۔ انسان انہی سواریوں اور بار برداری کے لیے استعمال کرتا ہے، ان سے گوشت، دودھ، دیگر کئی فوائد حاصل کرتا ہے جو پائے اللہ نے پیدا کیے ہیں، لیکن انسان ان کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ ان انسانوں میں سے وہ بھی ہیں جو سوال کرتے ہیں، کیا اللہ بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر سکتا ہے؟ جس خالق نے انہیں پہلی بار گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، وہ انہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر رکھتا ہے۔ وسیع و عریض کائنات کو بنانے والے خالق انسانوں کو دوبارہ بھی بنائے گا۔ اس کے بنانے کا عمل تو صرف اتنا ہے، وہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ شے جو وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی قدرتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب ملیں گے نئی صورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔